السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مادہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مادہ کیا ہے اور مادہ کی نوعیت و ماہیت کیا ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ ہر وہ چیز جسے ہم حواس خمسہ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں مادہ ہے، اور دوسرے لفظوں میں ہر ایسی چیز جو مخصوص کمیت رکھتی ہو اور جگہ گھیرتی ہو وہ مادہ کہلاتی ہے۔ سائنسدانوں نے مادہ کی 3 حالتیں بیان کی ہیں جو یہ ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ٹھوس، اور دوسرے نمبر پہ مائع، اور پھر تیسرے نمبر پہ ہے گیس۔ ٹھوس اشیاء اپنی مخصوص شکل اور حجم رکھتی ہیں، مثلا پتھر، اینٹ، لکڑی وغیرہ، اور مائع کا مخصوص حجم تو ہوتا ہے لیکن کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، وہ بہہ جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور گیس کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی، بعض اوقات گیس دکھائی بھی نہیں دیتی لیکن اپنی بو سے پہچانی جاتی ہے۔ مادہ خواہ کسی بھی حالت میں ہو، اس کے مالیکیول حرکت میں رہتے ہیں، مادہ فنا نہیں ہوتا، بعض مادے مذکورہ شکلوں میں سے ملتے ہیں۔ پانی ایک مادہ ہے جو بہنے والی حالت میں پانی، جمی ہوئی ٹھوس صورت میں برف، اور بھاپ کی صورت میں گیس کہلائے گا۔ انسان کا جسم مادی ہے اور مادے کی تینوں قسموں کا حامل ہے۔ اس کا خون مائع، گوشت اور عضو ٹھوس، اور سانس گیس کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بعض عناصر ایسے بھی ہیں جو براہ راست مادہ سے تعلق رکھتے ہیں، مادہ نہیں۔ مثلا پھول کا عطر یا عرق مادہ ہے لیکن اس کی خوشبو مادہ نہیں۔ انسان کا تمام تر جسم مادہ ہے لیکن اس کے کسی بھی عضو سے اٹھنے والا درد مادہ نہیں۔ گیس مادہ ہے لیکن اس کی بو مادہ نہیں۔ مادہ جو کبھی فنا نہیں ہوتا، موم بتی کو ہی لیجیے جو پگھل کر مادہ کی حیث میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ گیس بن کر، کچھ پگھل کر مائع بن گیا، جو بعد میں جم کر رہ گیا، پھر ٹھوس بن گیا۔ شکلیں بدلتے رہنا مادے کی خاصیت ہے۔ مادے کے وجود کے بارے میں مسلم مفکرین نے بڑے ہی انہماک سے غور کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مادہ ایک ایسی چیز ہے جو جسم رکھتی ہے، جگہ گھیرتی ہے اور اثر بھی رکھتی ہے۔ ایک ہی جسم میں مادہ مختلف اشکال میں موجود ہوتا ہے اور مختلف عناصر پر مشتمل بھی ہوتا ہے۔ ان عناصر میں سب سے اہم جو ہے وہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا ہے۔ ابن سینا کے نزدیک صورت مادہ و حیت ہے جس کی بدولت جسم اپنی موجودہ حالت میں ہے، اور مادہ وہ ہے جس کی تائید کرتا ہے۔ مادہ صرف صورت کے ساتھ ہی موجود ہو سکتا ہے۔ مادہ پیدا ہی صورت کی تشکیل کے لیے کیا گیا ہے لیکن صورت مادہ کے لیے نہیں بنتی۔ دوسرے الفاظ میں ایک جسم مادہ اور صورت سے مل کر بنتا ہے۔ جہاں تک اسلامی نقطہ نظر کا تعلق ہے، یہ بات واضح ہے کہ ہر قسم کے مادے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چیز جس میں مادہ بھی شامل ہے فانی ہے۔ ازلیت و ابدیت صرف خدائے بزرگ و برتر کے شایان شان ہے۔ مادے سے اشیاء خود بخود پیدا نہیں ہوتی بلکہ ان کا ایک خالق ہے، جو ایک ایسی قوت لا یزال ہے جو فکر انسانی اور ادراک فہم و بشر میں آسانی سے نہیں آ سکتی۔ مغرب نے بھی مادے پر بڑی توجہ سے تحقیق کی ہے اور مختلف اوقات میں نئی معلومات حاصل کی ہیں۔ مادے کے بارے میں جوہری نظریہ پیش کرنا مغرب کا کام ہے۔ مغربی سائنسدانوں نے یونانی، رومی اور اسلامی نظریات کے تقابلی مطالعے کے بعد بہت سے اہم نکات دریافت کیے ہیں جن کی بنا پر مغرب کو مادے پر مکمل حاکمیت حاصل ہو گئی، اور مغرب مادے کی ٹھوس، مرئی اور غیر مرئی کیفیات کو قابو میں لا کر اس سے گراں قدر گوناگوں فوائد حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ جوہری توانائی کی دریافت دراصل مادے ہی کی تحقیق کا کمال ہے۔ ہماری تمام تر کائنات کی تشکیل مادے کے وجود کی مرہون منت ہے۔ یہ زمین، چاند، سورج، غرضے کے ماحول میں نظر آنے والی ہر چیز اور محسوس ہونے والی اشیاء سب کی سب مادہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ مادہ ایک ذرہ بھی ہے اور ایک مادہ پہاڑ بھی ہے۔ مادہ بھاپ ہے اور ایک بہت بڑا بادل بھی۔ مادہ ایک قطرہ بھی ہے اور سمندر بھی، وہ ایک شعلہ بھی ہے اور پورا سورج بھی۔